ایک بات تو میں نے کل بھی واضح کر دیا تھا کہ 243 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو حمایت بھی کریں گے، ووٹ بھی کریں گے۔ اصولی طور پہ بالکل اس آئیڈیل کے ساتھ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے۔ جس پوائنٹ کو ہم اپنا سجیشن دینا چاہیں گے وہ ٹرانسفر آف ججز کا سوال ہے۔ جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے، ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ آرٹیکل 243 منظور، این ایف سی میں چھیڑ چھاڑ نامنظور۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آرٹیکل 243 میں ترمیم کی حمایت کریں گے۔ این ایف سی کا حصہ بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے۔ ججز کے ٹرانسفر پر پیپلز پارٹی نے تجاویز تیار کر لی ہیں۔ دوہری شہریت پر پیپلز پارٹی اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکی۔ سب سے بہتر بلدیاتی نظام سندھ میں ہی رائج ہے۔ پنجاب میں تو لاہور کے میئر کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ سامنے آنے پر بات ہوگی۔ صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو، بولے کھینچا تان کر 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ نہیں کہ اس سے کچھ بھی منظور کرا لیں۔ مولانا کی آج صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات شیڈیول۔ تحفظات دور کریں، اتحادیوں کو ہر صورت منائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا۔ اسحاق ڈار کو ملک میں ہی رہنے کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کی 27ویں ترمیم کی حمایت۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے نئی ترمیم میں ایم کیو ایم کی تجاویز شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 27ویں ترمیم کل سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر بڑا بریک تھرو۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کے ارکان کو ترقیاتی فنڈز دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ترقیاتی فنڈ 30 ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ملیں گے۔ محکمہ قانون کے لیے لا افسروں کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کا شیئر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے بعد جماعت اسلامی نے بھی 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک کو ترمیم کی نہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ ترمیم پر آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ 26ویں ترمیم میں مسٹر مولانا ایک ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 12 برس سے ایک ہی جماعت کی حکمرانی ہے۔ سہیل افریدی قوم سے معافی مانگے، فورسز کے خلاف ایسا بیان کوئی محب وطن نہیں دے سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سہیل افریدی کے بیان کی پرزور مذمت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہرزہ سرائی ازلی دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کے بہادر سپوتوں سے متعلق بے بنیاد بیان ناقابل برداشت ہیں۔ فورسز نے جانیں قربان کر کے امن کی آبیاری کی۔ لازوال قربانیوں کی معترف پوری قوم اور دنیا ہے۔ ایمل ولی خان کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ کے پی کا حال 12 سال سے خراب ہے۔ کے پی میں دہشت گردی اور طالبانائزیشن ہے۔ وزیر اعلیٰ کو صرف بانی کی فکر ہے۔ اب وہ نسل آ گئی ہے جسے ملک و قوم کی پرواہ نہیں۔ اس نسل کو صرف بانی سے عشق ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو دیرپا امن کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف میں اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ پی ٹی آئی پنجاب پر کنٹرول کے لیے 2 گروپوں میں رسا کشی۔ تنظیمی تقرریوں پر واٹس ایپ میں جھگڑے ہونے لگے۔ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کے تکرار پر مبنی چیٹ سامنے آ گئی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا جیل بھیجنے کا حکم۔ حامد رضا 9 مئی کے کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ حامد رضا عدالتی فیصلے کے بعد مفرور تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے استنبول میں مذاکرات ثالثوں کی موجودگی اور نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ واضح موقف ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان نے ثالثوں کو تحریری طور پر مطالبات پیش کیے۔ ثالثوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی۔
پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ طورخم بارڈر سے گزشتہ روز 3863 افغان شہری واپس گئے۔ واپس جانے والے افغان مہاجرین میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ نادا امیگریشن سینٹر میں اندراج کے بعد افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات۔ دفاع، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑی نظر نہ آئے۔ لاہور ہائی کورٹ کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ بینرز لگائے جائیں، جو گاڑی دھواں چھوڑے گی اسے بند کر دیا جائے گا۔ ایسے اقدامات کریں کہ اسموگ دوبارہ نہ آئے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموگ تدارک کیس میں ریمارکس۔ محکمہ ماحولیات کو صبح بھر کے بس سٹینڈز پر کارروائی کا حکم۔ دوسری جانب لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ پچھلے 4 ماہ میں ترسیلات زر میں اضافہ۔ اکتوبر میں 3 ارب 42 کروڑ ڈالر پاکستان آئے۔ یہ رقم ستمبر کی نسبت 7.3% زائد ہے۔ 4 ماہ میں ترسیلات زر 13 ارب ڈالر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ترسیلات زر بڑھنے پر خوش۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر کیا۔ سندھ حکومت نے نئی بھرتیوں پر عائد پابندی ختم کر دی۔ سرکاری محکموں اور اداروں میں 13 سال بعد نئی بھرتیوں کا فیصلہ۔ نئی بھرتیاں گریڈ 5 سے 15 تک کی جائیں گی۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بدعنوانی، کرپشن اور ناقص تفتیش میں ملوث 12 FIA افسران کو سزائیں۔ 2 انسپیکٹرز، 7 سب انسپیکٹرز اور لوئر ڈویژن کلرک کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ 3 انسپیکٹرز، 10 سب انسپیکٹرز، ASI اور کانسٹیبل کو معمولی سزا۔ 2 ماہ کے دوران کرپشن اور ناقص تفتیش میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ کراچی کو 140 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر 2 روز سے معطل بجلی بحال نہ ہو سکی۔ 3 پمپس بند ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر۔ کیبل فالٹ تاحال درست نہیں ہو سکا کہ الیکٹرک ٹیم مرمتی کاموں میں مصروف۔ قازقستان معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، قازقستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ مزید ممالک بھی معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہوں گے۔ غزہ میں جلد انٹرنیشنل فورس تعینات ہوگی۔ حماس نے گڑبڑ کی تو طاقت کا استعمال کریں گے۔ اقوام متحدہ نے شامی صدر احمد الشرح پر عائد پابندیاں ختم کر دیں۔ احمد الشرح کا نام داعش اور القاعدہ کی پابندیوں کی فہرست سے ہٹا دیا گیا۔ امریکہ کی پیش کردہ قرارداد پر کسی نے مخالفت نہیں کی۔ چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احمد الشرح اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس COP30 میں شرکت کے لیے برازیل پہنچے ہیں۔ شامی صدر کی پیر کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ I wish to commend the Kingdom of Bahrain for its visionary leadership and the meaningful initiative which continues to recognize and celebrate efforts from across the world to advance gender equality and empower women in all spheres of life. It embodies the belief that empowering women is not merely a matter of justice, it is the key to unlocking the potential of societies and driving sustainable development for all. خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، ترقی کی کنجی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا دوحہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا، محترمہ فاطمہ جناح سے شہید بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ دنیا میں خواتین بااختیار بنانے کی کوشش کو سراہتے ہیں۔ ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ٹریننگ سیشن۔ حارث رؤف، حسن نواز، حسیب اللہ، فیصل اکرم نے پریکٹس کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آخری اور فیصلہ کن ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔
ریت کے میدان میں رفتار کا امتحان، تیز رفتار گاڑیوں نے صحرائے تھل کی رونقوں کو چار چاند لگا دیے۔ 3 کلومیٹر کے دشوار گزار ٹریک پر ریسر نے خوب جوہر دکھائے۔ تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی کھیل کا پہلا نمبر، محمد رضا سعید دوسرے نمبر پر رہے۔ خواتین پریپیئرڈ کیٹیگری میں سلمہ خان سر فہرست۔ تھل جیپ نے رنگ جما دیا، معروف ریسرز نے ایونٹ کی رونقیں دوبالا کر دیں۔ فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ ریسرز کے مطابق ٹریک بہت اچھا ہے، کوالیفائنگ راؤنڈ کا مزہ آیا۔ انٹرنیشنل ریسرز کی انٹری بھی خوشائند قرار دی۔ کراچی چڑیا گھر کے بہت سے جانور غائب ہونے کا انکشاف، مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے معاملے نے کراچی چڑیا گھر کے انتظامات کی کلی کھول دی۔ چڑیا گھر کا معائنہ کرنے والے مبصرین کی رپورٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق طویل عرصے سے رانوں کو خوراک کی کمی کا سامنا تھا۔ ٹرمپ کی موجودگی میں ادویات اور ہیلتھ کیئر سے متعلق تقریب، وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران ایک شخص اچانک بے ہوش ہو گیا۔ صدر ٹرمپ بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ دیگر افراد کی متاثرہ شخص کو سہارا دینے کی کوشش، میڈیکل ٹیم نے فوری طور پر متاثرہ شخص کو طبی امداد دی۔ چلتے ہو تو گلگت بلتستان کو چلیے۔ گلگت بلتستان میں موسم خزاں کے خوبصورت رنگ، وادی نے سرخ، زرد اور نارنجی رنگوں کے حسین چادر اوڑھ لی۔ اور کنگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن کی زندگی پر بنی فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم مائیکل آئندہ برس 24 اپریل کو ریلیز کی جائے گی۔